الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایمان کی شرائط اور فرائض وغیرہ حکم ذکر کیا تھا۔ اب کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں اس وقت موجودہ دور میں کہ لوگ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے میں وہ بتاتا ہوں۔ بعض لوگ مغربی ممالک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر انگلینڈ کا، اپنے آپ کو درخواست میں قدیانی لکھاتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نئے سرے سے ایمان کی تجدید اور نکاح کی تجدید کرنا ضروری ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ کفار نے مجبور کیا تھا کہ تم کلمہ کفر کہو۔ انہوں نے مجبوراً کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے اوپر کاربند تھا، پختہ کار تھا۔ پھر وہ پریشان بھی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس طرح مجھے مجبور کر لیا تھا، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یا تو تم کلمہ کفر کہو۔ میں نے کلمہ کفر مجبوراً کہہ دیا، اب اس کا کیا حکم ہے میرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ نحل کی آیت ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ خلاصہ عرض کر دیں، ایمان لانے کے بعد جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، ہاں وہ شخص مستثنیٰ ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے کلمہ کفر زبان سے تو کہہ لیا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے، اس کے دل نے کلمہ کفر کو نہیں قبول کیا، کہ مجبوری کی وجہ سے اس نے زبان سے کہا ہے۔ آگے پھر استثناء کیا، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن جس شخص نے کلمہ کفر کہنے کے بعد کلمہ کفر ہی کے اندر منہمک ہو گیا، اس کے دل کے اندر بھی کلمہ کفر اتر گیا، انکار کر دیا تمام چیزوں کا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، بس ان پر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، یعنی وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب اس میں جو مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی ظالم آدمی، کافر یا کوئی بھی، کسی مسلمان کو مجبور کرے اور کہے کہ کلمہ کفر کہو ورنہ میں تمہارا بازو کاٹ دوں گا، یا تمہارا کوئی عضو تلف کر دوں گا، یا تمہارا پاؤں یا ٹانگ کی جگہ کاٹ دوں گا، جس سے انسان معذور ہو سکتا ہے، اور یا یہ کہ پورے طور پر قتل کرنے کی دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ بندہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرط کہ کلمہ کفر دل میں نہ اترے۔ دل میں نہ اترنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ دل کے اندر ندامت اور احساس ہوگی، وہ جو ندامت اور احساس ہے نا، وہ رکن ایمان ہے۔ تو اب یہ جو لوگ ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی یا شیعہ یا کوئی اور بھی لکھ لیتے ہیں، کچھ بھی لکھ لیتے ہیں، بشرط کہ غیر مسلم ہو، تو وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ مجبوری نہیں ہے، وہاں پر کسی کی طرف سے سختی اور شدت نہیں ہے کہ ہاں بھئی ہر حال میں لکھو، بلکہ وہ اپنے اختیار سے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ویزا حاصل کر کے مغربی ممالک کا، خاص طور پر انگلینڈ کے ویزے میں یہ آپشن آ رہا ہے، تو وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، وہ کیونکہ اپنے اختیار سے کلمہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، کسی کے گن پوائنٹ پر یا کسی کے مجبور کرنے سے ایسا وہ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگوں نے ایسے کیا ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ جتنے بھی لوگوں کو نے اس طرح کا کلمہ کفر کہا ہے، درخواست کے اندر اپنے آپ کو قادیانی لکھوایا ہے یا شیعہ لکھوایا ہے، تو وہ اس آیت مبارکہ کی روح سے کافر ہو گئی ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، جس کے علم میں بھی ہے
ان تک یہ بات پہنچا دے، یہ مسئلہ ان کو سمجھا دے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کی یہ شرائط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔